ماہ شعبان میں جو 15ویں تاریخ آنے والی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شب برات کے متعلق کئی من گھڑت روایتوں کا سہارا لیا گیا ہے، اور ایک قرآن کی آیت سے بھی سہارا لیا گیا ہے، اس کے استدلال میں غلطی کی گئی ہے۔ اس کو منانے کے متعلق بعض لوگوں کی دلیلیں ہیں کہ اس کو منانا ہے، اس میں قیام اللیل کرنا ہے، اس میں خاص طور پر قبرستان جانا ہے، مسجدوں کو سجانا ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلی دلیل دی جاتی ہے قرآنی آیت سے۔ سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، ایسی مبارک رات جس میں فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ کہا یہ گیا کہ مبارک رات سے مراد یہاں پر شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مفسرین کی تفسیر کو دیکھیں گے، صحابہ اکرام کے اقوال کو دیکھیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ مبارک رات سے مراد شب برات کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان میں آتی ہے۔ کیونکہ بچہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور اگر ہم قرآن ہی کی زبانی دیکھیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور اسی طرح قرآن خود کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب اگر ہم مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات مانیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ قرآن شعبان میں نازل ہوا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا کس میں؟ رمضان کے مہینے میں، لیلۃ القدر میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد بعض لوگوں نے یا بعض علماء نے یہ استدلال لیا ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت دور چلے گئے، یعنی صحیح پٹری پر نہیں ہے، وہ غلط پٹری پر چلے گئے۔ دوسری دلیل شب برات کو منانے کے متعلق جو پیش کی جاتی ہے، ابن خردوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا لیلتی العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، جو شخص شعبان کی 15ویں رات کو جاگا اور 2 عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو جاگا، تو ایسا شخص اس کا دل کبھی مرے گا نہیں، مردہ نہیں ہوگا، جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس حدیث کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے خود اس حدیث کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، فیہ آفات، اس میں کئی آفتیں ہیں، اس میں کئی راوی ایسے ہیں جو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے مروان بن سالم، جس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ نے کہا لیس بثقہ، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ ثقہ نہیں ہے۔ پھر امام جوزی فرماتے ہیں، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے سلمۃ بن سلیمان، جس کے بارے میں امام ازدی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ضعیف ہے۔ پھر اس میں ایک عیسیٰ ابن ابراہیم القرشی ایک راوی ہے، جس کے بارے میں یحییٰ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کئی آفتیں ہیں۔ تو اس حدیث کو موضوع بنانا یا اس حدیث سے استدلال کرنا کہ شب برات کی رات کو جاگنا یا 15ویں رات کو جاگنا جائز ہے یا حدیث ہے، تو یہ حدیث من گھڑت ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ اور ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ شب برات کی رات کو خصوصیت کے ساتھ قبرستان جانا، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بقیع کے قبرستان میں گئے، میں بھی آپ کے پیچھے گئی، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، تمہیں اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہوا، شک ہوا کہ کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ کون ہے، آسمانی دنیا پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے کون ہے جو بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، اور اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہے۔ اس حدیث کو
امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات کو قبرستان خصوصیت کے ساتھ جانا ہے، اور امام ابن ترمذی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم امام ترمذی رحمہ اللہ ہی کے قول کو دیکھیں گے تو اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، اور کئی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ واقعہ صحیح ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بقیع کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں یا اس واقعے میں شب برات یا 15ویں رات کا کوئی دور دور تک بھی تذکرہ نہیں ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے، آپ لیٹے ہی تھے کہ آپ نے سمجھا میں سو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، اپنے جوتے پہنے، اپنی چادر لی اور دروازے کے باہر نکل گئے، آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی اٹھی، اپنی زرہ پہن لی، اپنا دوپٹہ اوڑھ لیا اور اپنی چادر کو لپیٹ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں بھی چل دی۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جب آپ نے دعا کر لی تو آپ پلٹے، میں بھی پلٹی، آپ چلنے لگے، میں بھی چلنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا دوڑنے لگے، میں بھی ہلکا ہلکا دوڑنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑنے لگے، میں بھی تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں گھر میں داخل ہو گئی، اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھ سے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یا تو تم مجھے بتلاؤ کیا معاملہ ہے، یا مجھے وہ ذات بتلا دے گی جو کہ بہت ہی باریک بین ہے، بہت ہی باخبر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے کہ میں اپنے سامنے ایک سائے کو دیکھ رہا تھا، وہ تمہارا ہی سایہ تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا، جی ہاں میں ہی تھی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے میرے سینے پر اس طرح مارا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ سن رکھو، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی، آہستہ سے آواز دی، میں نے بھی آہستہ سے انہیں جواب دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام اندر کیسے داخل ہو سکتے جبکہ تم اپنے اضافی یعنی زائد کپڑے اتارے ہوئی تھی؟ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ کا پروردگار حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع کے قبرستان میں جائیں اور ان قبر والوں کے لیے دعا کریں، تو میں گیا اور ان کے لیے دعا کیا۔ یہ واقعہ صحیح ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہی حقیقت میں صحیح واقعہ ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں 15ویں شعبان کا دور دور تک بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شعبان کی فضیلت یا 15ویں رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی رات ایسی رات ہے، تم کیا کرو، اس میں قیام اللیل کیا کرو، شعبان کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ندا لگاتا ہے، کون ہے جو بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو عافیت طلب کرے میں اسے عافیت دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق دوں۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے صرف ضعیف نہیں کہا ہے بلکہ موضوع اور من گھڑت روایت کہا ہے، موضوع اور من گھڑت محدثین نے اس حدیث کو کہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی دنیا پر نزول کا وقت صرف شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہر رات نازل ہوتا ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنيا حين يبقى طلوع الليل الاخر، اللہ تبارک و تعالی ہر روز جب رات کا آخری حصہ بچ جاتا ہے، ہر روز آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، فیقول کہتا ہے، من يدعوني فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، من يسألني فاعطيه، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، من يستغفرني فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش کروں۔ یہ صحیح روایت ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کو یا اس جیسی روایت کو شب برات کی 15ویں رات سے جوڑنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے
جس میں شعبان کی رات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اس حدیث میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کی، محدثین کی، اسے بھی ضعیف قرار دیتی ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے طرق کی وجہ سے۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات کو اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے شرک کرنے والے اور سوائے اس شخص کے جو کہ اپنے دل میں دوسرے بھائی کے متعلق کینہ رکھتا ہو، کپٹ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ، امام ابن حبان اور بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں نے کہا کہ اختلاف ہے، اور جمہور علماء نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء جن میں امام البانی رحمہ اللہ بھی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، مشرک کے علاوہ، شرک کرنے کے علاوہ، شرک کرنے والے کے علاوہ اور اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو اس حدیث میں یہ دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے کہ ہم شب برات کی رات کو قیام اللیل کریں، ہم شب برات کی رات کو چراغاں کریں، ہم شب برات کی رات کو آتش بازی کریں، خصوصیت کے ساتھ ہم قبرستان جائیں، خصوصیت کے ساتھ ہم قیام اللیل کریں، خصوصیت کے ساتھ ہم نعت خوانی یا محفلیں سجائے؟ نہیں ملتی۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عام بخشش کا طلبگار ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کو حاصل کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا؟ اپنے آپ کو شرک سے دور کرتا، اپنے عقیدے کو درست کر لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شرک کرنے والے کے علاوہ اور اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی۔ تو انسان کیا کرتا؟ اس رات میں اپنے عقیدے کو درست کر لیتا، اس رات میں اپنے عقیدے کو سدھار لیتا، شرکیات سے دور رہتا۔ غوث اعظم اگر کسی کو جانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانتا، مشکل کشا اور حاجت روا اگر کسی کو جانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانتا، عالم الغیب اگر کسی کو جانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا۔ اپنی منتیں، سماجتیں اگر کسی کے سامنے پیش کرتا تو کسی پیر، فقیر اور بزرگ اور اولیاء اللہ کے پاس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا۔ نظر و نیاز اگر کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا، نہ کہ کسی پیر اور فقیر کے لیے۔ یا رسول اللہ المدد کے نعرے نہیں لگاتا، یا غوث المدد کے نعرے نہیں لگاتا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اسی رات کھلم کھلا شرک کیا جاتا ہے، کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جاتی ہے، کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمتیں باندھی جاتی ہے، من گھڑت احادیث ذکر کی جاتی ہے، محفلیں سجائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، جبکہ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ نعت خوانی میں کئی شرکیات کے الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کا تو ایک ہی راستہ تھا کہ ہم کیا کرتے؟ شرک سے بچتے اور اپنے دل سے کینہ، حسد، بغض، تکبر کو نکال دیتے۔ یاد رکھیے، کسی بھی اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں بہت لازمی ہیں۔ اس وقت تک ہماری عبادت یا ہمارا عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ دو شرطیں ہمارے پاس نہ آ جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص، جو بھی ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے لیے نہ کرے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ پہلی چیز، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت۔ کوئی بھی ہم عمل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے اسی طرح ہمیں کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، اور بعض شب برات کے متعلق یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ چلو بھئی ضعیف حدیثیں ہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ لوگ عبادت تو کر رہے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، نمازیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، رات کو جاگ کر عبادتیں ہی تو کر رہے ہیں، کیا عبادت کرنا بھی منع ہے؟ ہاں منع ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی شخص نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت کی اصل میں نہ ہو، ہماری شریعت میں سے نہ ہو، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، رد ہے، یعنی اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو بعض لوگ یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ عبادت ہی تو کر رہے ہیں، عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ہماری مسجد کے مؤذن صاحب کہہ دے کہ میں کیا کروں گا، اذان میں آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مؤذن صاحب کہہ دے کہ میں کیا کروں گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہوں گا۔ کیوں؟ آدھا ادھورا کلمہ کیوں پڑھنا ہے؟ مکمل کلمہ پڑھ لیتے، اذان ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے یہ طریقے کو نہیں اپنایا، تو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے کی وجہ سے اذان نہیں ہوتی تو وہ ہماری عبادتیں کیسے ہو سکتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، صحابہ اکرام نے اس طریقے کے مطابق نہ کیا ہو، تابعین اور تبع تابعین نے، سلف صالحین نے نہ کیا ہو۔ بظاہر وہ ہمیں عبادت لگ رہی ہے، بظاہر وہ ہمیں اچھائی لگ رہی ہے، لیکن وہ اچھائی ہوگی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نہ ہو تو وہ اچھائی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام شرکیات سے، بدعات سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں رکھی۔ اگر شب برات عبادت کا دن ہوتا، خصوصیت کے ساتھ جاگنے کی رات ہوتی، خصوصیت کے ساتھ قبرستان جانے کی رات ہوتی، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے ہمیں نہیں بتلایا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلیل کے مطابق خود چھپ کر جا رہے تھے باہر، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپا دیا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتلا دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے بطور استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے سلمان، مذاق اڑاتے ہوئے، اے سلمان کیا تمہارے نبی تمہیں پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر سے کہا ہاں اجل، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، کسی اور کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ ہر چیز ہمیں سکھا دی، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر دی، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ ہم پیشاب اور پاخانہ کیسے کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو لازم پکڑے اور شرکیات سے، بدعات سے دور رہے، گرچہ کہ وہ بظاہر ہمیں عبادات نظر آتی ہو لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔